بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت۔ دیکھیے احباب، زبان کا انسانی جسم میں ایک بنیادی کلیدی کردار ہے۔ یہ زبان ہی انسان کے وقار کو بلند کرتی ہے اور یہ زبان ہی انسان کی پستی کا باعث بنتی ہے۔ ہماری زبان ہی ہمارے لیے دارین میں سعادتوں کا باعث بنتی ہے اور یہ زبان ہی ہمارے لیے ناکامیوں کا باعث بنتی ہے۔ اور زبان کی تخلیق میں ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے کہ زبان کی جو ساخت ہے، تخلیق ہے، اس میں ہی اگر غور کر لیا جائے تو حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ زبان کو اللہ رب العزت نے نرم بنایا ہے، سخت نہیں بنایا۔ اس میں یہ پیغام دیا کہ اس کا استعمال بھی نرمی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوسری بات، زبان کے سامنے دانتوں کی مضبوط فصیل کھڑی کر دی گئی ہے اور پیچھے سے اسے باندھ دیا گیا ہے کہ جیسے ہم نے اس کو قابو میں رکھا ویسے تم نے بھی اس کا استعمال قابو میں رکھ کے کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء وہ زبان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اے زبان تو ہماری پیش رو ہے، آگے چلنے والی ہے، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہے گی، راہ راست پہ چلتی رہے گی تو ہم بھی کامیاب ہوتے رہیں گے۔ وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر تو الٹ راستے پہ چل پڑے گی تو اس کا نقصان ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، اے بندے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور اگر تمہارا گھر تمہیں وسعت دے، باہر جانے کی ضرورت نہ ہو تو اپنے گھر میں ہی رہو، کیونکہ اسی میں تمہاری نجات ہے، فتنوں سے بچے رہو گے۔ وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پر، گناہوں پر روتے رہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو آدمی خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ ایک آدمی ایک بزرگوں کے پاس گیا، وہ کہنے لگا کہ مجھے اس حدیث مبارکہ کی سمجھ نہیں آئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی میں ہماری نجات کیسے ہے؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ آؤ چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ ایک باغ میں گئے اور فرمایا کہ ہم نے یہاں پہ طوطے کا شکار کرنا ہے۔ کافی دیر وہ تلاش کرتے رہے لیکن طوطا نہ مل سکا، کیونکہ باغ بھی سبز تھا، طوطے کا رنگ بھی سبز۔ تو کافی دیر بعد ایک طرف سے آواز آئی طوطے کے بولنے کی۔ جیسے ہی اس کی آواز آئی انہوں نے اسے نشانے پر لیا اور مار گرایا۔ انہوں نے بزرگوں نے فرمایا کہ اب تمہیں سمجھ آ گئی؟ وہ کہنے لگا کہ ابھی بھی مکمل طور پہ نہیں سمجھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم شکار کرنے آئے تھے طوطے کا، لیکن طوطا بھی سبز تھا، باغ بھی سبز تھا، ہم اس کے بارے میں جان نہ پائے، ہمارے علم میں نہ آ سکا۔ جب تک وہ خاموش رہا، نجات میں رہا، بچا رہا، محفوظ رہا، اور جیسے ہی اس کی آواز نکلی وہ ہمارا شکار ہو گیا۔ ایسے ہی جب تک آدمی خاموش رہے گا، خاموشی کو اپنی عادت بنائے رکھے گا، تو وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ نجات میں رہے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، برے کلمات کو اپنی زبان سے ادا نہ کرے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی خصلتین، اے ابو ذر کیا میں تمہیں دو چیزیں نہ بتاؤں، ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، جو پیٹھ پر تو ہلکی ہیں، جو کرنے میں آسان ہیں، لیکن میزان میں ان کا وزن، ان پر اجر بہت زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ ارشاد فرمائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طول الصمت و حسن الخلق، لمبی خاموشی اور اچھے اخلاق کو اپنا لو۔ یہ دونوں اعمال ایسے عمل ہیں کہ جو زیادہ مشقت والے نہیں ہیں، جو زیادہ تکلیف دہ نہیں ہیں، لیکن جب ان کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، تو ان پر اللہ رب العزت بے شمار تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اتدرون ما اکثر ما یدخل الناس الجنہ، کیا تم جانتے ہو کہ کون سا عمل ایسا ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ سے ڈرنا، متقی بن جانا اور اپنے اخلاق کو اچھا بنا لینا، یہ دونوں ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور فرمایا تدرون ما اکثر ما یدخل الناس النار، کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الاجوفان الفم والفرج، دو درمیانی چیزیں، ایک شرمگاہ اور دوسری زبان، جو ان کو شریعت کے مطابق ان میں شریعت کے احکامات کو بجا لائے گا، شریعت کا خیال رکھے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو ان کا خیال نہیں رکھے گا، احکامات شرعیہ کو بجا نہیں لائے گا، سب سے زیادہ ان دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور دوسرے فرمان میں فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک اپنی شرمگاہ کی اور دوسرا زبان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو ضمانتوں کے بدلے میں میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اب جب ہم زبان کا بے جا استعمال کرتے ہیں تو اس سے زبان پہ جھوٹ بھی جاری ہوتا ہے، غلط بیانی سے بھی کام لینا پڑتا ہے، کسی کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، غیبت بھی ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر امر ایسا ہے جو ایک ایک امر ہمارے لیے تباہی کا باعث ہے۔ دیکھیے جھوٹی کو لے لیجیے، اس کے بارے میں رب نے فرمایا فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بہ، جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ جو ہے وہ 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے، اتنی بو پیدا ہوتی ہے اس کے جھوٹ کی وجہ سے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، اے آدمی، اے لوگو، سچ کو لازم پکڑ لو، سچ کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی کوشش کرتا رہتا ہے، سچ کو پھیلانے میں وہ کوشاں رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ہاں اسے صدیقین کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے،
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی ہمیشہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ دونوں راستے ہمارے لیے متعین فرما دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے، صاحب قرآن نے یہ واضح فرما دیا کہ سچ جو ہے نیکی کی طرف لے جانے والا ہے، سچ جو ہے نیکی کی طرف، نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے، اور گناہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کابرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثا ہوا لک بہ مصدق وانت بہ کاذب، سب سے بڑی خیانت یہ ہے۔ دیکھیے احباب، امانت میں خیانت کو نفاق قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے بات کرے، وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو لیکن افسوس تو اس سے جھوٹ بولنے والا ہو، غلط بیانی سے کام لینے والا ہو۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑی خیانت قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو آدمی یہ پسند کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے لگے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، اسے چاہیے کہ جب بھی وہ بات کرے وہ سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس آدمی کے لیے جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ واضح بات ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ ہمیں نجات دیتا ہے، جھوٹ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر ہم زبان کا بے جا استعمال کریں گے تو غیبت بھی سرزد ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جاننے والے ہیں، آپ کا خدا بہتر جاننے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کرنا جس کو وہ ناپسند سمجھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت لو کان فی اخی ما اقول، آج ہم میں سے جس کو غیبت سے روکا جائے کہ غیبت نہ کرو، دوسرے کے بارے میں نامناسب بات نہ کرو، تو کہا جاتا ہے یہ بات اس میں پائی جاتی ہے، یہ موجود ہے تبھی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں پھر تو غیبت نہیں ہے نا؟ نبی پاک نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر جو تو کہہ رہا ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے تبھی تو نے غیبت کی ہے، اور اگر اس میں وہ نہیں پائی جاتی فقد باہتہ، تو تو نے اس پر الزام لگایا ہے، تو نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ معراج کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں، کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو کھرچ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ مردار کیوں کھا رہے ہیں، یہ اپنے سینوں کو اور چہروں کو کیوں کھرچ رہے ہیں؟ تو جناب جبریل امین نے عرض کیا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑا کرتے تھے، آج اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اس عذاب میں مبتلا فرما دیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ایک بات سیدہ صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نامناسب بات زبان پر جاری ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته، عائشہ آپ نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو دریا میں ڈالا جائے اتنا بھاری ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ یہ ایک کلمہ پورے دریا کو گدلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر جو سود ہے اس میں سے بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے پیچھے پڑنا، اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور جناب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو عاقلہ بیماری کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح عاقلہ بیماری وہ جسم کو
گال ساڑ کے ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی ہمارے دین کے لیے غیبت ہمارے دین کو، اسلام کو وہ ختم کر دیتی ہے۔ اور دیکھیے زبان کی جو حفاظت ہے وہ انتہائی ضروری امر ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور زبان کا ہمارے جسم میں ایک بنیادی کردار ہے، ہماری پیش رو ہے، وہ ہمارے جو امور ہیں ان کو آگے لوگوں تک پہنچانے والی ہے، ہماری ترجمانی کرنے والی ہے، یہ زبان ہی ہے۔ اگر آدمی اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا معاشرے میں کوئی وقار عزت نہیں ہوتی، لیکن وہ زبان کے ذریعے عزت پا جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے باوقار ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے معزز ہوتے ہیں، لیکن بے جا زبان کی سختی درشتی کی وجہ سے وہ رسوائیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنا وقار اور عزت وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زبان کے حوالے سے جو احکامات شرعیہ ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔